ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے۔ یوم عاشوراء ماہ محرم الحرام کے 10ویں روز کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی تاریخی اہمیت کیا ہے، یہ آج میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، محرم باب تعیل کا تحریم سے اس میں مافعول ہے۔ عربی میں تحریم کے دوسرے معنی کے ساتھ اس کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آئے ہیں، تو محرم کے معنی معظم، عظمت والا ہوئے۔ چونکہ یہ مہینہ عظمت کے قابل ہے، اس لیے اس کا نام محرم ہے۔ کسی زمانہ، دن یا مہینہ میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات و انوار کا اس زمانہ میں ظاہر ہونا ہی ہے، مگر بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانہ میں انجام پذیر ہونا بھی دوسرے درجہ میں اس زمانہ کی عظمت و فضیلت کا سبب اور موجب ہو جاتا ہے، اور اس عظیم واقعہ کے زمانہ میں فضیلت آ جاتی ہے جس زمانہ میں انوار و تجلیات کا زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ ان انوار و تجلیات کی وجہ سے اس زمانہ میں فضیلت حاصل ہو کر اس میں اجر و ثواب بنسبت اور دنوں کے بڑھ جاتا ہے، ورنہ زمانہ اپنی ذات میں یکساں اور برابر ہے۔ فضیلت اگر اس میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کے نزول کی وجہ سے آتی ہے۔ جب کسی زمانہ کی فضیلت کا مدار اس میں خاص تجلیات حق کے نزول پر ہے اور تجلیات خاصہ کے نزول کا علم و بجزوی کہ کسی کو یقینی طور پر نہیں ہو سکتا، تو پھر کسی زمانہ کی فضیلت کا علم بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے ناممکن ہے۔ لہٰذا وحی کی روشنی کے بغیر اپنی طرف سے کسی زمانہ کی فضیلت کا یقین کر لینا جائز ہے، اور قرآنی آیت ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کے خلاف ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔ چونکہ اس ماہ محرم میں حق تعالیٰ کی تجلیات، رحمت اور بندوں کی طرف سے اس کی خصوصی توجہات کا نزول اجلال ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس ماہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کا اظہار اس طریقہ پر کریں جس کی تعلیم ہم سب کو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن کے احترام کی وجہ سے مشرکین عرب اپنی خانہ جنگیوں کو بند کر دیا کرتے تھے، تو اس ماہ محرم کی حرمت و عظمت قدیم الایام سے چلی آتی ہے، اور اس ماہ کو کفار عرب نے بھی محترم سمجھتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں اسلام نے بھی اس مہینہ کے احترام کے باعث اس کے اندر قتال کے ممنوع ہونے کو باقی رکھا۔ چنانچہ آیت قرآنیہ میں ہے کہ حرم کے اندر جس میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے، قتال کرنے کو گناہ کبیرہ بتلایا گیا ہے، مگر با اتفاق امت حرمت قتال کا یہ حکم عموماً قرآنیہ سے بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اب ان مہینوں میں قتال جائز ہے۔ اگرچہ اب بھی افضل یہی ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی ابتدا نہ کی جائے، لیکن اس شخص سے اصل مسئلہ تعظیم محرم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ حرمت قتال علت نہیں ہے، حرمت قتال علت نہیں ہے، بلکہ ماہ محرم کے احترام کا ایک خارجی اثر حرمت قتال بھی تھا۔ کسی اثر کے فوت ہو جانے سے مؤثر کا فوت ہونا لازمی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر سنکھیاں کا اثر یعنی مہلک ہونے کی قوت کسی طریقہ سے زائل کر دی جائے تو بھی اس کو سنکھیاں ہی کیا جائے گا، اب وہ شیرینی نہیں بن گیا۔ اسی طرح حرمت قتال کا حکم گو اب باقی نہیں رہا، مگر احترام محرم اب بھی باقی ہے۔ ورثے کو پورا ماہ محرم شروع سے آخر تک قابل احترام اور لائق تعظیم ہے، اور پورا مہینہ حق تعالیٰ کی خصوصی توجہات کا محل ہے۔ اس مہینہ میں جتنا ہو سکے عبادات میں کوشش کرنی چاہیے کہ خیر و برکت کا مہینہ خالی نہ گزرے۔ اب یوم عاشوراء کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس ماہ کو بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی میت میں فرعون مصر کے ظالم و جبر ہاتھوں سے نجات پائی تھی اور فرعون ماں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق کیا گیا تھا۔ اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ نے اس مہینے کی 10ویں یوم عاشوراء میں روزہ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا تمام گزشتہ سال کے صغائر چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں عاشوراء کو روزہ فرض تھا، پھر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اس کا سنت ہونا اب بھی باقی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا اب بھی بڑا ثواب ہے اور اجر کا باعث ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ باطن ہمیشہ اپنے ظاہر سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے کفار کی ظاہری طرز بود و باش کے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس خیال کے متحد چونکہ عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کی مشابہت سے خالی نہ تھا، ادھر اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا باعث ہوتا، اس لیے علماء اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ اور ملا لو، بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا حسب تصریحات فقہائے کرام کراہت سے خالی نہیں۔ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے، اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے مسلمان جس حالت میں اس روز اپنے کو حق تعالی شانہ کے سامنے پیش کریں گے، حق تعالی بھی ان کے ساتھ تمام سال وہی معاملہ فرمائیں گے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یوم عاشوراء میں آپ نفلی عبادات اور دعا و استغفار میں مشغول رہیں تو حق تعالی و شانہ کی رحم و کریم ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام سال آپ کے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس دن عبادت میں پیش کیا ہے تو امید ہے کہ حق تعالی آپ کے ساتھ تمام سال یہی معاملہ فرمائیں گے۔ اب جب کہ ماہ محرم میں خاص انوار و تجلیات الہی کے نزول کے باعث ذاتی فضیلت بھی پائی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ کے عبور دریائے نیل وغیرہ اور عظیم الشان واقعات کے اس ماہ میں پیش آ جانے کی وجہ سے بھی عرضی طور پر محرم کے مہینہ کو فضیلت حاصل ہے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کفار عرب کیا کرتے تھے۔ ان امور و فضائل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر تجلیات رحمت سے وافر حصہ حاصل کرتے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ سے جس طرح اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر گناہوں اور معصیت میں ملوث ہونے کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کی بدعات رسومات سے احتراز کر کے صرف ان عبادات اور ان امور کی انجام دہی میں مشغول رہے جن کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کے اندر امت کو دی ہے، اور وہ صرف 2 کام ہیں، ایک 9ویں اور 10ویں کا روزہ جو کہ سنت ہے، دوسرے 10ویں کو اپنی استطاعت کے موافق اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت و فراخی کرنا مستحب ہے۔